سب سے پہلے تو میں یہ جو ہماری بہن نے اسلام قبول کیا ہے، میں بہت ہی جذباتی ہو رہا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کے مجھ سے بڑی مشکل سے برداشت کیا میں نے۔ ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر یہاں کی نیشنل ہیں، چونکہ لوگ ریکارڈنگ میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، یہیں کی مقامی آسٹریلین خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ بڑا ایک ایمان افروز منظر ہوتا ہے۔ اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ بستر مرگ پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے تو بالکل اس کی جان نکلنے کا ٹائم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کلمہ پیش کیا کہ ایمان قبول کر لو۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ بچے اکثر اپنے والدین کے دین پر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلم ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے اس بیٹے سے کہا، اطیع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا، الحمدللہ الذی نجا بی نسمۃ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے ایک جان کو آگ سے بچا دیا۔ یہ ایسا اسلام ہے کہ آپ کے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ جاتے کہاں ہیں؟ جنت میں، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے، جو لاسٹ میں، جو آخر زندگی میں آپ کا عمل ہوگا، آخرت میں اس پر فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ ساری زندگی اچھے رہے، آخر وقت میں خراب ہو گئے، تو قیامت میں آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ بولیں بھائی، خراب لوگوں میں۔ ساری زندگی خراب رہے، آخر میں کیا ہو گئے؟ اچھے ہو گئے، تو آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ اچھے لوگوں میں۔